السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ بحث تھا ہمارا اشمام وغیرہ کے تعلق سے پڑھے تھے۔ آج ہمارا سبق جو ہے سورۃ نقل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ مثل بئسل اسم الفسوق میں ہے، اس میں نقل حقیقتاً اس وجہ سے نہیں کہ حمزہ وصلی ہے۔ اگر الاسم سے ابتدا کی جاوے تو الاسم الفسوق اور الاسم الفسوق دونوں جائز ہیں۔ صورت نقل یعنی اگر حمزہ وصل مکسور سے پہلے کوئی ساکن حرف ہو تو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے پہلے ساکن حرف کو کسرہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو قاعدہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک؟ اور حمزہ وصلی کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں یہ کسرہ اگر حمزہ وصلی کا متصور ہو تو اس کو صورت نقل کہیں گے۔ صورت کے معنی ہوتا ہے مثل، ٹھیک ہے؟ یہاں کہا کہ حقیقتاً اس وجہ سے نہیں کہ حمزہ وصلی ہے، یعنی جس طرح نقل حقیقی میں حمزہ قطعی کی حرکت نقل کر کے ما قبل والے سکون کو متحرک پڑھتے ہیں، جیسے بقرات ورش وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں بھی حمزہ وصلی کی حرکت متصور ہے، ٹھیک؟ یہ مثل بئسل اسم الفسوق، ٹھیک؟ بئسل اسم الفسوق کو مثل کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ اس کے مثل اور جگہ بھی یہ قاعدہ جاری ہو سکے۔ لہذا مثل بئسل اسم الفسوق کے کہیں بھی ایسی صورت پائی جائے تو اس کو صورت نقل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو صفت عارضہ میں کیوں شمار کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقل صفت عارض ہے، اس وجہ سے صورت نقل بھی صفت عارض میں شمار کیا گیا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ اگر الاسم سے ابتدا کی جائے تو الاسم الفسوق اور الاسم الفسوق دونوں جائز ہے۔ تو یہاں ابتدا سے مراد اعادہ ہے، کیونکہ بئسا پر وقف جائز نہیں، لہذا الاسم الفسوق پر وقف کر کے الاسم الفسوق اور الاسم الفسوق دونوں طرح اعادہ جائز ہے۔ آگے کہا 9 نمبر میں دیکھیے سکون، اس کو بہت جماؤ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ حرکت نہ ہو جائے، چونکہ سکون فی نفسہ حرف کے لیے عارض ہے، اس لیے سکون کو بھی عارض بالحرف میں بیان کیا۔ لیکن کلمات کی ترتیب کے لحاظ سے سکون کی 2 قسمیں ہیں، ایک لازم اور عارض، اور سکون لازم کو سکون اصلی اور وضعی بھی کہتے ہیں۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، سکون مخفف، سکون مشدد۔ اسی طرح سکون عارض کی بھی 2 قسمیں ہیں، عارض بالوقف، عارض بالادغام۔ چونکہ سکون سلب حرف کا نام ہے، لہٰذا سکون کے ادا کرتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حرکت کی کوئی آواز نہ ظاہر ہونے پائے، ورنہ سکون کی جگہ حرکت ہو جائے گی۔ پھر اگر یہ حرکت سکون لازم کی جگہ بلا ضرورت ہو گئی تو لحن جلی ہو جائے گا، خصوصاً جبکہ سکون عارضی سے پہلے سکون لازمی واقع ہو، مثل من الف الشہر۔ بسا اوقات سکون لازمی کی جگہ حرکت ادا ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اگر کسی سے اجتماع ساکنین نہ ادا ہو تو اس کو چاہیے کہ موقوف علیہ مضموم اور مکسور میں روم ادا کرے تاکہ سکون لازم تام ہو، ورنہ متحرک ہونے سے لحن جلی ہو جائے گا، اور کہیں حرف ساکن کے بعد حمزہ متحرک آنے سے حمزہ کی حرکت سے ماقبل کا ساکن حرف متحرک ہو کر حمزہ گر جاتا ہے،
اس کو نقل کہتے ہیں۔ یہ نقل حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ثابت نہیں، اس وجہ سے روایت کے خلاف ہوگا، تو لہٰذا روایت کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر سکون مشدد کی تشدید نہ ادا ہوئی تو اس سے بھی لحن جلی ہو جائے گا، بلکہ بسا اوقات ایسی غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یدعو الیتیم کے عین میں تشدید نہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر سکون عارض کو صحیح نہ ادا کیا گیا تو لحن خفی لازم آئے گا۔ اسی سکون عارضی کو اسکان بھی کہتے ہیں۔ اسکان کی بلحاظ ادا دو قسمیں ہیں، اسکان محض، اسکان مع الاشمام۔ اگر اسکان کے بجائے روم کی ضرورت سے حرکت ظاہر کی گئی تو صحیح ہے، ورنہ بلا ضرورت کسی حرکت کا ظاہر ہونا غلطی ہے۔ پھر حرکت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حرکت زبر زیر پیش کے گھٹانے بڑھانے اور کھڑے پڑے کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے، اور زیر اور پیش کو باریک ادا کرنا چاہیے۔ تو عارض بالحرف کی 10ویں قسم حرکت ہے۔ حرکت کی تعریف خلاصہ میں اس طرح بیان کی ہے: فَالْحَرْكَةُ هِيَ صَوْتٌ زَائِدٌ عَلَى الْحَرْفِ بِالْقَصْدِ، یعنی جو آواز قصداً کسی حرف پر زائد کی جاتی ہے اس کو حرکت کہتے ہیں۔ اور یہ 3 طرح پر ہے: زبر، زیر، پیش۔ باقی کھڑا زبر اور کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ حروف مد کی قسم سے ہے، اس لیے کہ یہ اشباع حرکت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی ادا کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں۔ پس مثل سکون کے حرکت کی بھی 2 قسمیں ہیں، اصلی اور عارضی۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، کیا؟ اصلی اور عارضی۔ پھر حرکت عارضی کی 2 قسمیں ہیں، عارض للابتداء اور عارض للاجتماع ساکنین۔ اچھا، حرکت کے ادا میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خوب صاف ادا ہو، خوب صاف ادا ہو اور اشباع حرکت نہ ہو، ورنہ ابدال حرکت بالحرکت یا ابدال حرکت بالسکون یا بلا ضرورت اشباع حرکت ہو گیا تو لحن جلی ہو جائے گا۔ اور اگر حرکت مجہول ہو گئی یا بلا ضرورت حرکت میں کمی ہو گئی یا حرکت عارضی کے ادا میں غلطی کی یا حرکت ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی تو لحن خفی لازم آئے گا۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، جس طرح حرف کی 2 قسمیں ہیں یعنی اصلی اور فرعی، اسی طرح حرکت کی بھی 2 قسمیں ہیں، حرکت اصلی اور حرکت فرعی۔ حرکت اصلی وہ ہے کہ جس میں کسی حرکت کا اختلاط نہ ہو، اور حرکت فرعی وہ ہے کہ جو حرکت اصلیہ ہی کے اختلاط سے متفرع ہو۔ حرکات اصلیہ مشہورہ 3 ہیں، یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ، اور حرکات فرعیہ 2 ہیں، فتحہ ممالہ اور کسرہ مشممہ، لیکن کسرہ مشممہ حفص کی روایت میں جائز نہیں ہے۔ اور حرکت اصلیہ کی بلحاظ ادا 3 قسمیں ہیں، کیا؟ اکمال، اختلاس، رو۔ ٹھیک، پس حرکت پوری ادا کرنے کا نام اکمال ہے، اور تہائی حرکت ادا کرنے کا نام روم ہے، اور تہائی حرکت نہ ادا ہونے کا نام اختلاس ہے۔ لیکن اختلاس حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت میں جائز نہیں۔ اس کے آگے کا سبق انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔